نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج سے ہم اپنا درس کا سلسلہ انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں، اور سب سے پہلے انشاءاللہ ہم سورہ فاتحہ سے شروع کریں گے، اور اسی ترتیب سے انشاءاللہ ہم پورا قرآن شریف پڑھنے کی سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کو صحیح پڑھنا اور سمجھنا اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ محترم ناظرین، قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے جو ترجمہ اور تفسیر پڑھی جاتی ہے، اس کے تو علماء اکرام نے بہت سے اس کے آداب لکھے ہیں، لیکن بہرحال میں چند چیزیں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں آیات سے متعلق، تاکہ وہ چیزیں ہمارے ذہن میں رہیں گی تو قرآن کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ سب سے پہلی چیز اس میں یہ دیکھنے کی ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ قرآن پاک کی جو صورتیں ہیں، جو آیات ہے، وہ دو قسم کی ہیں۔ ایک آیات وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے از خود نازل فرمائی ہے، جس میں انسانوں کے لیے، بالخصوص مسلمانوں کے لیے کچھ قواعد ہیں، کچھ اصول ہیں، کچھ آداب ہیں اور کچھ قوانین بتائے گئے ہیں، اور انسانوں کی رہنمائی کے لیے بہترین اور سنوری اصول بتائے گئے ہیں۔ اور دوسری قسم آیات کی وہ ہیں جو کسی کے سوال کے اوپر جواباً نازل کی گئی، یا کوئی ایسا واقعہ پیش آ گیا اس کے بارے میں نازل کی گئی۔ اور ناظرین محترم، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کا بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ قرآن پاک کی ہر آیت یا تو اپنے سے اگلی آیت کی تمہید ہے یا اپنے سے پچھلی آیت کی تشریح ہے، ایک یہ ذہن میں رکھنا ہوتا ہے۔ دوسری محترم ناظرین، آیات کی اقسام ایسی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ آیات کا جو پس منظر ہوتا ہے، یا جس واقعے کے متعلق آیت نازل ہوئی ہے اس کا پس منظر بھی جاننا بہت ضروری ہوتا ہے، اس سے قرآن کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں قرآنی اصطلاح میں شان نزول۔ تو بعض آیتوں کا شان نزول بھی ہوتا ہے، اس کو بھی سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو چند چیزیں ہیں جس کو ذہن میں رکھیں گے ہم انشاءاللہ، تو اس طرح سے پڑھتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں سورہ فاتحہ سے۔ سورہ فاتحہ کے پہلے مختصر تعارف کرا دیتے ہیں کہ سورہ فاتحہ وہ سورت ہے جو سب سے پہلی نازل ہوئی ہے۔ اب علماء کرام نے لکھا کہ سب سے پہلی بہت سی آیتیں نازل ہوئی، سورہ علق کی آیتیں ہیں اور سورہ مزمل کی آیتیں ہیں، لیکن وہ آیات نازل ہوئی، یہ باقاعدہ سورت کی شکل میں، یہ پوری کی پوری ایک کٹھی، یعنی ایک جا ہو کے یہ نازل ہوئی ہے۔ صورتوں میں سے پہلی صورت ہے سورہ فاتحہ۔ محترم ناظرین، اس صورت میں 7 آیات ہیں۔ یہ صورت 7 آیات پر مشتمل ہے، جن میں سے پہلی 3 آیات اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اور 3 آیتوں اور باقی آخری 3 آیتوں میں انسان کی طرف سے دعا و درخواست کا مضمون ہے، جو اللہ رب العزت نے اپنے رحمت سے، اپنے فضل سے خود ہی انسانوں کو سکھائی۔ اور درمیانی ایک آیت ہے جو دونوں چیزیں مشترک ہے، کچھ حمد و ثنا کا پہلو ہے اور کچھ دعا و درخواست کا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز یعنی کہ یہ سورہ فاتحہ یہ میرے اور بندے کے درمیان میں 2 حصوں پر تقسیم کی گئی ہے، نفس میرے لیے اور نفس میرے بندے کے لیے۔ جو میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا۔ اور حدیث مسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ، اللہ فرماتے ہیں بندے نے میری تعریف کی، میری حمد بیان کی،
اور جب کہتے ہیں الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف، میری ثنا اور میری توحید بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آیت میرے اور میرے درمیان مشترک ہے، کیونکہ اس میں ایک پہلو حق تعالیٰ کے حمد و ثنا کا ہے اور دوسرا پہلو بندے کی درخواست، دعا و درخواست کا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا کہ میرے بندوں کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی ہے۔ اور پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم تو حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب میرے بندے کے لیے اور اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی ہے۔ آخر تک پھر یہی مضمون ہے۔ تو محترم ناظرین، قرآن پاک کو پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھنا ضروری ہے، کہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود فرمایا جب قرآن پڑھا جائے تو شیطان اور مردود سے، یعنی اس کی اللہ سے پناہ مانگی جائے، شیطان مردود کی شر سے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سنت ہے، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو بھی اچھا اور خیر کا کام کیا جائے وہ بسم اللہ سے شروع کی جائے۔ تو اسی طرح سے شروع کرتے ہیں۔ اور یہ سورہ فاتحہ مکی صورت ہے، اس میں 1 رکوع ہے اور 7 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں، یعنی دنیا میں جتنی بھی تعریف کسی چیز کے لیے ہو سکتی ہے، دنیا میں ہزاروں قسم کے نظارے، ہزاروں قسم کی چیزیں بنی ہوئی ہیں جو انسان کو اپنی طرف، اپنی تعریف کی طرف کھینچتی ہے۔ در حقیقت وہ اس چیز کی تعریف نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کے بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے۔ اب جیسے کوئی شاہکار بناتا ہے، کوئی اچھی پینٹنگ ہے، کوئی اچھی تصاویر ہے یا کوئی بھی چیز بناتا ہے تو لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، تو در حقیقت وہ چیز کی تعریف نہیں کر رہے ہوتے، وہ اس مصور کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں جس نے ان کو تخلیق کیا، بنایا۔ تو دراصل کسی بھی چیز کی تعریف در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ جو بھی چیز کائنات میں نظر آ رہی ہے ہمیں، اس کا خالق تو اللہ پاک ہے، تو کسی چیز کی تعریف کرنا ہے مراد اللہ کی تعریف ہے۔ رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ اصل میں رب کے معنی عربی لغت میں تربیت و پرورش کرنے والے کے آتے ہیں، اور تربیت اس کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کو اس کے تمام مسالے کا رعایت کرتے ہوئے اس کو درجہ بدرجہ آگے بڑھانا یہاں تک کہ وہ حد کمال کو پہنچ جائے، اس کو کہتے ہیں تربیت۔ یہ لفظ رب صرف اللہ کی ذات کے لیے مخصوص ہے، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، کسی اور کے لیے ہم یہ لفظ استعمال نہیں کر سکتے بغیر کسی اضافت کے۔ کیوں کہ ہر مخلوق اپنی تربیت میں، اپنی پرورش میں رب العالمین کی محتاج ہے، تو جو خود کسی کی محتاج ہو وہ کسی کی کیا پرورش کرے گی؟ اسی لیے رب صرف اللہ کے لیے بولا جائے گا۔ عالمین یہ عالم کی جمع ہے، یعنی اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوق پیدا کی ہے، انسان ہیں، جنات ہیں، فرشتے ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، حیوانات ہیں، جتنی بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کی وہ تربیت اور پرورش کرنے والے ہیں۔ کوئی ایک عالم نہیں ہے اس دنیا میں، اس کائنات میں بے شمار عالم ہے، انسانیت کا، جنات کا، شجر ہے، حجر ہے، نباتات ہے، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے مخلوقات ہیں، اور ان سب کی پرورش کرنے والے ایک اکیلے اللہ پاک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو ایک نظام میں جوڑ رکھا ہے، ایک نظام میں اللہ پاک نے پوری کائنات کو جوڑ رکھا ہے۔ کیسا مضبوط اور محکم نظام ہے کہ ہر چیز
جس کے لیے پیدا کی گئی ہے وہ کام کر رہی ہے. یعنی آسمان سے لے کر زمین کے ذرات تک ایک ایک ذرہ اللہ تعالیٰ کی اس نظام سے جڑا ہوا ہے، اس نظام سے بندھا ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نظام بنایا، اور وہ اپنے اس نظام کے تحت کام کر رہا ہے. اگر انسان تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ ایک لقمہ روٹی کا جو ہم کھاتے ہیں، ذرا اس پہ غور کریں کہ آسمان اور زمین کی کتنی قوتیں لگی ہیں اس کے اوپر. ہزاروں لوگوں نے، لاکھوں لوگوں نے اس پر محنت کی اور مہینوں محنت کی، تب جا کر یہ ایک لقمہ انسان کے منہ میں آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو اس حضرت انسان کی خدمت پہ لگا دیا. اور جب اللہ تعالیٰ نے اس کو مخدوم بنایا ہے، یعنی پوری کائنات اس کی خدمت میں لگا دی ہے، تو یہ کوئی معمولی چیز تو نہیں ہوگی نا. یعنی اس کا بھی کوئی کام ہوگا، یہ کوئی ایسی بیکار مخلوق تو نہیں ہے. جب تمام مخلوق میں اس کو افضل قرار دے دیا گیا تو یقیناً اس کے ذمہ بھی کوئی ذمہ داری ہے، کوئی کام ہے. رب العالمین ایک حیثیت سے پہلے جملے الحمدللہ کی دلیل ہے کہ جو تمام کائنات کی تربیت و پرورش کی ذمہ دار صرف ایک ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی، تو یقیناً حمد و ثنا کی وہی ذات مستحق ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، تمام کی تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں جو رب ہے تمام جہانوں کا، جو رب العالمین ہے. اس کے ساتھ دوسری آیات الرحمن الرحیم، اس میں اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی ناموں کا ذکر ہے، ایک رحمان اور ایک رحیم. یہ دونوں صیغے مبالغے کے ہیں، اس میں بہت زیادہ کثرت اور وہ وسعت پائی جاتی ہے. رحمان بہت رحم کرنے والا، رحیم سب سے زیادہ رحم کرنے والا. یہ دونوں صیغے مبالغے کے ہیں جن میں رحمت خداوندی کی وسعت و کثرت پائی جاتی ہے. اس صفت کے ذکر کرنے میں شاید اس طرف اشارہ ہے کہ تمام کائنات و مخلوقات کی تربیت و پرورش اللہ تعالیٰ نے اپنے جو ذمہ داری لی ہے وہ کسی اپنی ضرورت کے تحت نہیں لی ہے اور نہ کسی دباؤ کے تحت لی ہے. یہ اس کی یعنی عظیم رحمت ہے، یہ رحمت کا تقاضا ہے اس کا کہ پوری کائنات کے اوپر اللہ کی رحمت چھائی ہوئی ہے. مالک یوم الدین، جو مالک یوم الدین کا، جو مالک ہے یوم جزا کا. مالک ملک سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے کسی چیز پر ایسا قبضہ کرنا کہ وہ اس کے تصرف میں، جس کے تصرف کرنے کی جائز قدرت رکھتا ہو. دین کے معنی جزا دینا ہے، یعنی مالک یوم الدین کا ترجمہ، لفظی ترجمہ ہوا مالک روز جزا کا، یعنی روز جزا میں ملکیت وہ ملک، کسی چیز کے اوپر بھی کسی کا کوئی قبضہ نہیں ہوگا سوائے ایک اللہ تعالیٰ کے. لوگوں کو صلے ملتے ہیں، اصل صلہ تو آخرت میں، مرنے کے بعد کی زندگی جو آئے گی آخرت میں، صحیح صلہ نیکیوں کا یا بدی کا یا اچھے کام کا یہ وہیں ملے گا. دنیا جزا و سزا کی جگہ نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کی حقیقی ملکیت یہاں ہو سکتی ہے. ظاہر مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک اللہ ہے. کسی کے ذہن میں یہ بھی خیال آ سکتا ہے کہ مالک تو ہم بھی ہیں، ہمارے پاس بھی ملک ہے، مال ہے، بلڈنگ ہے، کارخانے ہیں، گھر ہے اور بہت سی چیزیں کے ہم مالک ہیں. لیکن در حقیقت یہ ملکیت عارضی ملکیت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ اس انسان کو چیزیں دے کر ازمائش میں ڈال دیا کہ یہ بندہ دیکھیں اس چیزوں کو استعمال کیسے کرتا ہے. اور یقیناً بہت سے لوگ ایسے ہیں دنیا میں جو بہت محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں. بہت سے ان کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو انصاف نہیں مل پاتا، حتیٰ کہ بیچارے فوت ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، لیکن وہ انصاف کے حصول کے لیے در بدر رہتے ہیں، لیکن ان کو انصاف نہیں ملتا ہے. بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں انسان کے. تو انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ یا اللہ
کوئی ایسا دن آئے جس میں صحیح انصاف کے مطابق فیصلہ ہو جائے، تو وہ وہی دن ہے جس کے متعلق اللہ پاک فرماتے ہیں مالک یوم الدین، وہ مالک اس دن کا، اس جزا کا دن کا جس میں کسی کا اختیار نہیں ہوگا سوائے ایک اللہ کے، اور وہ ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا۔ لہٰذا ہمیں جو بھی عمل کرنے سے پہلے اس بات کو سوچنا چاہیے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جہاں پر ہم نے اپنے اعمال کا تمام حساب کتاب دینا ہے۔ اگر اچھے اعمال کریں گے تو وہاں اس کی جزا پائیں گے، اور اگر غلطی کریں گے، برائی کریں گے، تو برا کام کریں گے، یقیناً اس کی سزا پائیں گے۔ وہاں جو انسان کو دیا جائے گا بدلہ، وہ اس کی اس دنیا کی محنت کے مطابق دیا جائے گا جیسا اس نے کیا ہوگا۔ اگر اچھے کام کے وقت لگایا ہوگا تو اس کی جزا اچھی ہوگی، اور برے کام پہ لگایا ہوگا تو اس کی بری جزا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی جزا دے اور نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوسری قابل غور یہ بات یہ ہے ناظرین کہ ہر عاقل کے نزدیک یہ بات بدیہی اور بالکل ظاہر ہے کہ حقیقی مالک تمام کائنات کے ذرے ذرے کی وہی ذات پاک ہے جس نے ان کو پیدا کیا ہے۔ تو حقیقت میں یہی ہے کہ عبادت کے لائق وہی ہو سکتا ہے جو تمام کائنات کے خالق ہے اور مالک ہے۔ تو حقیقی عبادت کے لائق بھی وہی ہو سکتا ہے۔ ایاک نعبد، نعبد عبد سے مشتق ہے، تو وہ ایاک نستعین، یعنی نعبد عبادت سے مشتق ہے، جس کے معنی کسی کی انتہائی تعظیم و محبت کی وجہ سے اس کے سامنے اپنی انتہائی عاجزی اور فرما برداری کا اظہار کرنا، اس کو کہتے ہیں عبادت۔ نستعین استعانت سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے کسی سے مدد مانگنا۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ ناظرین اکرام، انسان پر تین حالات گزرتے ہیں: ماضی، حال اور مستقبل۔ پچھلی تین آیتوں میں سے الحمدللہ رب العالمین اور الرحمن الرحیم میں انسان کو اس پر متنبہ کر دیا گیا تھا کہ وہ اپنی ماضی اور حال میں سب اللہ کا محتاج ہے۔ پہلے کچھ نہیں تھا، پھر اس کا وجود آیا، اور حال پوزیشن کے اندر بھی وہ اللہ کا محتاج، ماضی میں اللہ کا محتاج، اور تمام کائنات سے زیادہ بہترین شکل و صورت اور عقل و بصیرت عطا فرمائی انسان کو اللہ تعالیٰ نے، اور حال میں اس کی پرورش اور تربیت کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ اور مالک یوم الدین میں یہ بتا دیا گیا کہ مستقبل میں بھی وہ خدا ہی کا محتاج ہوگا۔ جس طرح اپنے ماضی میں اللہ کا محتاج تھا، جس طرح اپنے حال میں اللہ کا محتاج تھا، اس طرح سے وہ مستقبل میں بھی اللہ کا محتاج ہوگا۔ کہ روز جزا میں اس کے سوا کسی کا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ جب ان تینوں آیتوں میں یہ واضح کر دیا گیا کہ انسان اپنی زندگی کے تینوں دور میں خدائی کا محتاج ہے، تو اس کا طبعی اور عقلی تقاضا یہ ہوا کہ عبادت بھی اسی کی کرنی چاہیے، یعنی عبادت بھی اسی کی جائے، کیونکہ عبادت جو انتہائی تعظیم و محبت کے ساتھ اپنی انتہائی عاجزی کا نام ہے، وہ کسی دوسری ہستی کے لائق ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کا نتیجہ لازمی یہ ہے کہ ایک عاقل انسان پکار اٹھے گا کہ ہم تیرے سوا کسی کی بات نہیں کرتے۔ اسی مقتضی تباہ کو ایاک نعبد میں ظاہر فرمایا گیا ہے۔ اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ حاجت روا صرف ایک ہی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کی ہے، تو اقتضاء عقل یہ ہے کہ اپنے کاموں میں مدد بھی صرف اسی سے مانگنا چاہیے۔ غرض اس چوتھی آیت میں ایک حیثیت سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے کہ عبادت و اعانت کے لائق صرف وہی ذات ہے، اور دوسری حیثیت سے انسان کی دعا و درخواست ہے کہ ہماری مدد فرمائیے، اور تیسری حیثیت اور بھی ہے کہ اس میں انسان کو اس کی تعلیم دی گئی ہے
کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے، حقیقی طور پر اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا نہ سمجھے اور کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کرے، اور حقیقی طور پر اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا مشکل کشا نہ مانے۔ اس آیت میں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ارشاد یہ ہے کہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ کس کام میں؟ یعنی ہر چیز میں، عبادات کی اقسام ہو یا ضرورات کی ہو یا جس چیز کی بھی ہو، انسان اپنی ہر ضرورت کے لیے اللہ کا محتاج ہے، اور ہر چیز میں وہ اللہ ہی سے مدد مانگتا ہے اور اس کو ماننی چاہیے۔ اس لیے کہ عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کے معنی یہ ہو گئے کہ نہ کسی کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کے برابر ہو، نہ کسی کا خوف اس کے برابر ہو، نہ کسی سے امید اس کے برابر ہو۔ تو ناظرین، آخری 3 آیتیں جن میں انسان کی دعا اور درخواست کا مضمون ہے، ایک خاص دعا کی تلقین ہے، وہ یہ ہے: اہدنا الصراط المستقیم، دکھلا ہمیں سیدھا راستہ۔ سمپل ترجمہ کیا ہے اس کا؟ کہ بتلا دیجیے ہم کو سیدھا راستہ۔ سیدھا راستے سے کیا مراد ہے؟ وہ راستہ جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، جس پہ چلنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، وہ کون سا راستہ ہے؟ اللہ پاک نے قرآن میں ایک جگہ ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ مجھ سے جس چیز کی دعا کرے گا اس کی دعا پوری کی جائے گی۔ کہ جب یہاں اللہ تعالیٰ سے اہدنا الصراط المستقیم مانگ رہے ہیں، سیدھا راستہ، اور حوالہ یہ دے رہے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ یعنی ہم اللہ سے جو راستہ مانگ رہے ہیں ہدایت کا، وہ کون سا راستہ مانگ رہے ہیں؟ وہ راستہ مانگ رہے ہیں جس راستے پہ چل کر ان لوگوں پر اللہ نے انعام فرمایا۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں۔ وہ انشاءاللہ آیت جب آئے گی ہم اس وقت اس کی تشریح بھی کر دیں گے۔ تو یہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے استدعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ اور اگلی آیت میں فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہو گئے۔ محترم ناظرین، پہلی بات قابل غور ہے کہ راستہ صراط مستقیم ہدایت کے لیے دعا میں جو اس آیت میں تعلیم فرمائی گئی ہے، اس کے مخاطب جس طرح تمام انسان اور عامہ مومنین ہیں، اس طرح اولیاء اللہ اور انبیاء اکرام علیہ السلام بھی ہے، اس کے مامور ہے۔ بلا شبہ وہ ہدایت یافتہ تھے، بلکہ دوسروں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ پھر اس حاصل شدہ چیز کی بار بار دعا مانگنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب ہدایت کی پوری حقیقت معلوم کرنے پر موقف ہے۔ اس کو کس قدر تفصیل کے ساتھ بیان کیا جانا تو ٹائم اتنا نہیں ہوتا ہے، مشکل ہے، لیکن مختصر ہی بتا دیا جائے کہ ہدایت کے بھی 3 درجے ہیں۔ ایک درجہ ہدایت کا عام ہے، جو کائنات اور تمام مخلوقات، تمام جمادات، نباتات، شجر، حجر، انسان اور جنوں کو چھوڑ کر تمام مخلوقات کو جو ہدایت اللہ نے دی ہے وہ ہدایت عامہ ہے، یعنی عام ہدایت، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست خود ہدایت دی۔ اچھا، ان کی ہدایت کیا ہے؟ دریا ہے، سمندر ہے، پہاڑ ہے، اور سورج ہے، چاند ستارے ہیں۔ ان کی ہدایت کیا ہے؟ ان کی ہدایت یہ ہے کہ جس کام کے لیے ان کو پیدا کیا گیا ہے وہ اس کام میں لگے، جتنی مخلوقات ہیں۔ محترم ناظرین، جس طرح کہ بتایا گیا کہ ہدایت کے 3 درجے ہیں۔ نمبر 1 درجہ تو پہلے عرض کیا گیا، دوسرا درجہ ہدایت کا اس کے مقابلے میں خاص ہے، یعنی صرف ان چیزوں کے ساتھ مخصوص ہے جو اس میں عقل و شعور رکھنے والی کہلاتی ہے، یعنی انسان اور جن۔ یہ ہدایت انبیاء اور آسمانی کتابوں کے ذریعے سے ہر انسان کو پہنچتی ہے۔ پھر کوئی اس کو قبول کرے تو مسلم کہلائے گا، نہیں کرے تو کافر کہلائے گا۔ تو دوسرے درجے کی ہدایت۔ تیسرا درجہ ہدایت کا اس سے بھی زیادہ خاص و خاص ہے، وہ صرف مومنین و متقین کے ساتھ مختص ہے۔ یہ ہدایت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلا واسطہ انسان پر فائز ہوتی ہے۔ اس ہدایت کا دوسرا نام
तौफीक है, यानी ऐसे असबाब और हालात पैदा कर देना कि कुरानी हिदायत का कबूल करना और उन पर अमल करना आसान हो जाए और उनकी खिलाफ वर्जी दुश्वार महसूस हो। इस तीसरे दर्जे की वसत गैर महदूद है और इसके दर्जात गैर मुतनाई हैं। यही दर्जा इंसान की तरक्की का मैदान है। अमल साले के साथ इस दर्जे हिदायत में ज़्यादती होती रहती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से हमने सूरह फातिहा का तर्जुमा और मुख्तसर तशरीह इसकी सुन ली और इसके साथ एक बात दोहरा लेते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो रब है तमाम जहानों का, अर्रहमान रहीम, जो बेहद मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मालिक यौमिद्दीन, जो मालिक यौम जज़ा का। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हे अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, दिखला हमें सीधा रास्ता। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का जिन पर तेरा इनाम हुआ। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन, ना कि उन लोगों का जिस पर तेरा गुस्सा हुआ और ना उन लोगों का जो गुमराह हुआ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इसके साथ ही नाज़रीन आज का सबक इंशाअल्लाह मुकम्मल हुआ। इस दुआ के साथ इख्तिताम करते हैं सबक का कि अल्लाह ताला ने जो कुछ में पढ़ा है सुना है उस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए और जो गलती कहीं पेशी हमसे हो गई है अल्लाह ताला उसको दरगुजर फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।